السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ ناول رمز جنون، تحریر ہے نور آصف کی، ایپیسوڈ نمبر 77 پارٹ 1۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے جا کے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آئیں اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ شیر خان کی گاڑی ہواؤں کو چیرتی اندھیرے میں دوڑ رہی تھی۔ تیز رفتار کے ساتھ اس کا دل بھی دھڑک رہا تھا۔ سیاہ بال پیشانی پر بکھرے تھے اور وہ مضطرب انداز میں اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ کو تھامے سوچوں کی گہرائیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جو قدم وہ اٹھانے جا رہا ہے وہ درست ہے یا سنگین غلطی، مگر ان نیلی سمندر جیسی آنکھوں میں چھپا درد، وہ کرب، وہ بے بسی، اس نے شیر خان کو اپنے خاندانی اصول، اپنے قبائلی روایت سب کچھ بھلا دینے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس لڑکی کے لیے کچھ بھی ممکن نہیں، نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی انجام۔ صرف اس کا عشق بے غرض تھا، پاکیزہ تھا، عوض سے عاری تھا۔ اسے بس اس کی آنکھوں کا دو ختم کرنا تھا۔ اس کے وجود سے وہ لرزتی ہوئی اذیت چھیننی تھی۔ وہ اس کے لیے اگر اسے دوستی قربان کرنی پڑے یا اپنی جان داؤ پر لگانی تو ہو سہی۔ زاویار خانزادہ اس کا بچپن کا دوست تھا، مگر وہ دوستی ایک الجھے ہوئے جذبے میں لپٹی حسد کی پرچھائی میں پلتی رہی۔ اس نے اپنے بچپن کا زیادہ تر وقت زاویار خانزادہ کے ساتھ گزارا تھا۔ زاویار خانزادہ ہی وہ پہلا شخص تھا جس نے اپنی غیرت کا قرب چکھایا، اپنی ہی حویلی میں اجنبی ہونے کا احساس دلایا۔ وہ باتیں بے باکی سے کہتا تھا جو دوسرے صرف سوچنے کی جسارت ہی کر پاتے۔ اگلے انسان کے دل پر کیا گزرتی ہے اسے پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ زاویار خانزادہ ہر قدم میں اسے دو ہاتھ آگے رہنے لگا۔ وہ لاشعوری طور پر زاویار خانزادہ سے جلنے لگا۔ اسے تب پتہ نہیں تھا یہ جلن اسے مقام پر لا کھڑا کرے گی۔ وہ نہ زندوں میں رہے گا نہ مردوں میں۔ وہ زاویار خانزادہ کی ہر بات، ہر اقدام پر نظر رکھنے لگا۔ یہ بات صرف نظر رکھنے کی حد تک ہوتی تھی۔ وہ کون سے کالج گیا، وہ کون سے ملک پڑھنے گیا، وہ زاویار خانزادہ کرتا، وہ اس سے دو قدم آگے رہنے کی کوشش کرتا۔ یہ وہ مقابلہ بازی تھی جو وہ دل میں اس سے لگائے رکھتا تھا۔ کوئی بھی اس ساتھ سے واقف نہ تھا۔ صرف زاویار خانزادہ سے وہ ایک قدم آگے رہنا چاہتا تھا۔ ایک قدم آگے رہنے کی وجہ سے اسے آج اس دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا۔ اس کی نیندیں اس سے روٹھ چکی تھیں۔ وہ دل میں ناسور کی طرح آج براجمان تھی۔ آج ملک کی ویڈیو سے خاص طور پر ریسیو ہوئی تھی۔ ایسا ہو سکتا تھا بھلا زاویار خانزادہ کی زندگی میں کچھ ہو اسے خبر نہ ہو۔ ایسا ہو سکتا تھا بھلا زاویار خانزادہ کی زندگی میں کچھ ہو، اسے خبر نہ ہو۔ اس ویڈیو میں سی گرین کلر کی میکسی پہنے ایک بے تحاشا خوبصورت لڑکی، بغیر کسی پردے کے اپنی تمام تر رہنائیوں سمیت زاویار خانزادہ کے علاقے، زاویار خانزادہ کے دوست کی مہندی میں مردوں سے بھرے پنڈال میں کھڑی اس کے بھائی ارتضیٰ خان پر پسٹل تانے ہوئے تھی۔ وہ بے خوفی سے زاویار خانزادہ اور عالیان خان کو گالیاں دے رہی تھی۔ وہ یہ ویڈیو دیکھے تحیر زدہ ہوا تھا۔ یقیناً وہ ویڈیو جس نے دیکھی تھی وہ اسی کی طرح تحیر زدہ ہی ہوا ہوگا۔ یہ قبائلی علاقے میں ایک عام بات نہ تھی۔ ایک لڑکی اسی سردار کے علاقے میں کھڑی اسے ہی گالیاں دے رہی تھی۔ اس ویڈیو میں اس سنہرے بالوں والی لڑکی کو روکا نہ جاتا تو وہ اس کے بھائی پر گولی چلا دیتی۔ اس لڑکی کی انگلیاں پسٹل کے ٹریگر پر مضبوطی سے جمی تھی۔ اس کی گرفت پسٹل پر دیکھ کر صاف پتہ چل رہا تھا وہ کسی اناڑی کے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ وہ اپنی نیلی آنکھوں میں شعلے لیے ارتضیٰ خان پر پسٹل تانے ہوئے تھی۔ اسی لڑکی نے کچھ دیر پہلے زاویار خانزادہ کے بھائی کا گال تھپڑوں سے لال بھی کیا تھا۔ تم اپنے بھائی جیسے ہی ہو۔ سنا تھا، بالکل ٹھیک سنا تھا۔ وہ ظالم جابر بغیرت ہے۔ تم بھی وہی ہو، ظالم جابر بغیرت۔ وہ لڑکی ارتضیٰ خان کے سینے پر پسٹل کی نوک کا دباؤ بڑھاتے اپنی نیلی آنکھوں میں غیظ و غضب لیے شیرنی کی طرح دہاڑ رہی تھی۔ آس پاس کھڑے مرد گنگ سے کھڑے تھے۔ مجمع میں سام سونگ گیا تھا۔ پتہ نہیں وہ مرد اس لڑکی کی خوبصورتی سے گنگ سے کھڑے تھے یا وہ لڑکی زاویار جیسے ظالم مغرور سردار کے علاقے میں کھڑے اسے ہی گالیاں دے رہی تھی۔ اس بات نے انہیں گنگ کر دیا تھا۔ کوئی بھی انسان جتنا طاقتور ہو، اثر و رسوخ والا ہو، اس کے خاموش دشمن بہت ہوتے ہیں۔ اس لیے زاویار خانزادہ کے دوستوں سے زیادہ دشمن تھے۔ اس پنڈال میں بھی اس کے کئی دشمن حاسد تھے۔ وہ کھڑا ہر مرد اس لڑکی سے امپریس نظر آ رہا تھا۔ وہ لڑکی بغیر کسی خوف کے چیخ رہی تھی۔ بالآخر اس لڑکی کو کلائی سے جکڑے کھینچتے ہوئے اندر لے جایا جانے لگا۔ اگر وہ لڑکی زاویار خانزادہ کے بھائی کو مار دیتی، یقیناً اس لڑکی کی سزا موت سے بھی بدتر ہوتی۔ بالآخر وہاں کھڑے مردوں کو اس لڑکی پر ترس آ گیا تھا، یا پھر ان کے دل زاویار خانزادہ کے خوف سے تھر تھرا اٹھے تھے۔
اگر ارتضیٰ خان کی موت سب کے سامنے ہوتی تو یقیناً زاویار اس حویلی کو بھی آگ لگا لیتا۔ چھوڑو، مجھے نہیں چھوڑوں گی ان زمینی خداؤں کو، ان بغیرت خانزادوں کو، اس ذلیل زاویار خانزادہ کے ذلیل بھائی کو، میرے اذان کو مار دیا۔ وہ لڑکی اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے مسلسل چیخ رہی تھی۔ وہاں کھڑے وہ لڑکی اپنے لفظوں سے بہت سے مردوں کے سینوں پر ٹھنڈا پانی ڈال چکی تھی۔ زاویار خانزادہ کو دی جانے والی گالیاں بہت سے مردوں کے موبائل فون میں ریکارڈ بھی ہو چکی تھی۔ اس لڑکی کی خوبصورتی رہنائیاں بھی ہر مرد کے موبائل میں قید تھی۔ شیر خان وہ ویڈیو بار بار دیکھتا رہا۔ سینکڑوں بار اسے زاویار خانزادہ کو دی جانے والی گالیاں سکون دے رہی تھیں۔ یا وہ نیلی آنکھوں والی لڑکی، وہ نہیں جانتا تھا، مگر وہ ہر وقت وہ ویڈیو دیکھنے لگا۔ اس لڑکی کے بارے میں وہ پرتجسس ہونے لگا۔ شیر خان، جس کے لیے کسی کا ڈیٹا سافٹ ویئر چرانا بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، وہ بہت بڑا اسکیمر تھا۔ اس لڑکی کو وہ ہر جگہ پر تلاش کرنے لگا۔ اسے صرف اس لڑکی کا نام چاہیے تھا، جو حاصل کرنا مشکل نہ تھا۔ کلام کے ہر گھر میں، ہر چوک پر اس لڑکی کا نام کبھی بلند آواز میں، کبھی سرگوشی میں گونجتا تھا، عائش ملک۔ وہ اسے انسٹا، ایف بی، ٹویٹر، ہر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر ڈھونڈنے لگا۔ عائش ملک کی انسٹا پروفائل، ایف بی پروفائل پرائیویٹ تھی۔ اس نے بہت آسانی سے انہیں ہیک کر لیا۔ اسے تب پتہ چلا عائش ملک نے یہ اکاؤنٹ کچھ دن پہلے ہی پرائیویٹ کیے تھے، ورنہ اس کا ہر اکاؤنٹ پبلک تھا۔ اس کے اکاؤنٹ پر اس کی بہت سی تصویریں تھیں۔ وہ ایک ایک تصویر گھنٹوں دیکھتا۔ عائش ملک نے اپنی پروفائل سے کچھ دن پہلے کچھ تصویریں ڈیلیٹ کی تھی۔ شیر خان نے وہ سارا ریکارڈ ڈیٹا حاصل کر لیا تھا، مگر وہ تصویریں دیکھتے اسے اپنے دل میں کچھ چبھتا محسوس ہوا۔ پہلی مرتبہ وہ زاویار خانزادہ کے بعد کسی اور انسان سے جیلس ہوا تھا۔ وہ تھا شاہویر ملک۔ عائش ملک کے اکاؤنٹ میں بے انتہا پرکشش مرد کی بہت سی تصویریں تھیں۔ اس کی ہر تصویر کے کیپشن میں وہ صرف مائن ہارٹ لکھتی تھی۔ اس کے چند دوستوں کے کمنٹ سے پتہ چلا شاہویر ملک عائش ملک کا فیونسی تھا۔ شیر خان کو اپنا دل بری طرح ٹوٹتا محسوس ہوا۔ وہ اسی لمحے اپنا لیپ ٹاپ بند کر چکا تھا۔ اس رات وہ اپنے کمرے کے ٹیرس پر کھڑا پہاڑوں کو تا دیر دیکھتا رہا۔ یہ جلن، حسد اور رقابت بہت عجیب تھی۔ ایسا حسد اور رقابت جلن اسے کبھی زاویار خانزادہ سے بھی نہیں ہوئی تھی، مگر ایک انجان انسان شاہویر ملک سے ہونے لگی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح ٹیرس پر ٹہلتے خود کو اذیت دیتا رہا۔ عجیب سی اذیت تھی، عجب سا درد تھا، جو سینے سے اٹھتا سینے میں ہی ختم ہو جاتا۔ میلوں دور وہ سنہرے بالوں اور نیلی آنکھوں والی لڑکی اس کے حواسوں پر سوار ہو چکی تھی۔ وہ دن رات کے ہر لمحے میں اسے سوچنے لگا۔ وہ بے تحاشا حسد شاہویر ملک سے محسوس کرتا۔ اسے اپنا آپ بکھرتا محسوس ہوتا۔ وہ کیا کر سکتا تھا، اسے کیا کرنا چاہیے، وہ ہر لمحہ ایک ہی بات سوچنے لگا۔ عائش ملک، میجر شاہویر ملک کی فیونسی، مصطفیٰ ملک اور صبرینہ ملک کی بیٹی۔ عائش ملک کو یہاں پہاڑوں میں رہنے والا ایک عام سا مرد کیسے پا سکتا تھا؟ یہ تو ناممکن سی بات تھی، جو کسی معجزے کی صورت میں ہی ممکن تھی، اور معجزے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ تو ٹھہرا ایک گناہ گار بندہ جو ہر غلط کام کرتا تھا۔ وہ شراب نوشی کرتا تھا، وہ پیسوں کے لیے اسکیمنگ کرتا تھا، وہ ہر غلط کام کرتا تھا، تو عائش ملک کو اس کا رب اسے کیسے دے سکتا تھا؟ وہ کیوں کر شاہویر کو چھوڑ کر اس کے پاس آئے گی؟ وہ عجیب و غریب باتیں سوچتا رہتا، مگر یہ سچ تھا، وہ سنہرے بالوں والی لڑکی سے عشق کر بیٹھا تھا۔ یہ اسکیمنگ احساس جان لیوا تھا۔ جس لڑکی سے اسے عشق ہوا وہ اس کی تھی ہی نہیں، وہ تو شاہویر ملک کی تھی۔ دن رات اس کے دماغ میں عجب سی سوچیں پروان چڑھتی۔ وہ شاہویر ملک کو جان سے مارنے کے منصوبے بناتا۔ یہ سب کچھ عجیب تھا۔ وہ کبھی شاہویر ملک کو نہیں مار سکتا تھا۔ وہ گناہ گار ہو سکتا تھا، مگر قاتل نہیں۔ وہ اپنی محبت کو پانے کے لیے ایک آخری بار کوشش کرنا چاہتا تھا۔ وہ کلام جانا چاہتا تھا۔ عائش ملک کو روبرو دیکھنا چاہتا تھا۔ کہیں نہ کہیں اس کے اندر بھی اپنے خاندان کی طرح مغروریت رچی بسی تھی۔ اسے یہ گمان ہونے لگا شاید عائش ملک اس کی دسترس میں چلی آئے۔ کہیں نہ کہیں ہر عاشق خوشگواں ہوتا ہے۔ شیر خان بھی خوشگواں ہو چلا تھا، مگر اس کی ہر خوشگمانی دہری کی دہری رہ گئی۔ اسی رات ارتضیٰ خان کی موت کی خبر ملی۔ یہاں کوہرام مچ گیا۔ اس کے ماموں اور اس کی حویلی میں اونچے اونچے بین ہونے لگے۔ اس کی ماں مبشرہ ارتضیٰ کی موت کی خبر سنتے حواس کھو بیٹھی تھی۔ وہ اپنی بہن تابانہ سے بے حد محبت کرتی تھی۔ تابانہ خانم کی ارتضیٰ خان میں جان بستی تھی۔ ایک جوان بیٹا جسے پال کر ماں باپ بڑا کریں، اسے کوئی بھی دشمنی کی بینٹ چڑھا دے، یہ سب کے لیے تکلیف دہ تھا۔ کلام کی حویلی میں ماتم تھا تو یہاں بھی ماتم بچھا تھا۔ اسی رات عبداللہ خان، جان محمد، داؤد خان، زرینہ خانم کلام کے لیے نکل گئے تھے۔ اسے اپنی مورے کی کنڈیشن کی وجہ سے یہاں رکنا پڑا تھا۔ ارتضیٰ کی لاش ملی نہیں تھی تو اس کا جانا ضروری نہیں تھا۔ اس سب کے بیچ اس کے دل میں عائش ملک کچھ گھنٹوں کے لیے نکل چکی تھی۔ اسے صرف اپنی مورے، اپنی بہنوں نور جہاں و گل جانہ کی فکر تھی۔
کچھ گھنٹے عائش ملک دل سے کیا نکلی، ہر آس، ہر امید، ہر خوش فہمی ہی دل سے نکل گئی۔ اسے کچھ گھنٹوں بعد پتہ چلا ارتضیٰ خان کو عائش ملک کے بھائی نے مارا ہے۔ وہ یہ خبر سن کر شوکڈ رہ گیا۔ وہ جانتا تھا اذان ملک اور ارتضیٰ خان ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ ٹین ایج میں جیسی دشمنی ہوتی تھی ویسی ہی تھی، نرم گرم سی، مگر کلام آ کر یہ دشمنی دوستی میں بدل گئی تھی۔ پھر کیسے 19 سال کا لڑکا اذان ملک اپنے ہم عمر ارتضیٰ خان کو مار سکتا ہے، وہ بھی ارتضیٰ خان جیسے اتنے اچھے انسان کو؟ ارتضیٰ خان کا دل تو چڑیا کی مانند تھا، ارتھ پرسن ڈاؤن ٹو تھا، وہ زاویار خانزادہ جیسا بالکل نہیں تھا۔ ارتضیٰ خان کچھ غلط کر ہی نہیں سکتا تھا، وہ صرف زاویار خانزادہ کی وجہ سے دشمنی کی بینڈ چڑھ سکتا تھا۔ دشمن صرف زاویار خانزادہ کے تھے، اس کے اوڈیل، سخت پن اور مغرور مزاج کی وجہ سے اس کے علاقے کے لوگ اس سے خار کھاتے تھے۔ وہ کسی بھی انسان کا لحاظ کیے بغیر اسے اپنے سامنے انسان کی عزت دو کوڑی کی کر کے رکھ دیتا تھا۔ شیر خان پاگلوں کی طرح مبشرہ خانم کی فکر چھوڑ کر یہ سوچنے لگا کہ اب کیا ہوگا۔ زاویار خانزادہ نے اذان ملک کو قید کر لیا تھا، سب کچھ واضح تھا۔ اذان ملک کو قتل کر دیا جائے گا، خون کا بدلہ خون، سب کچھ سامنے تھا، خون بہا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ زاویار خانزادہ کو اچھی طرح جانتا تھا، وہ منتقم مزاج بندہ تھا، وہ اپنا بدلہ شدومت سے لیتا تھا، کم پر راضی نہیں ہوتا تھا، ارتضیٰ کے قاتل کو ہی مرنا تھا۔ اور عائش ملک جیسی لڑکی کسی صورت خون بہا میں نہیں جا سکتی تھی، وہ بے کس مظلوم لڑکی ہرگز نہ تھی، وہ جس طرح کی تھی یہ ناممکن تھا ایسا کچھ ہوتا۔ اس نے عائش ملک کے غنی ہونے کا ایک لحظہ بھی نہیں سوچا تھا، مگر اذان ملک کی موت اٹل تھی یہ وہ جانتا تھا۔ ارتضیٰ خان زاویار خانزادہ کے لیے کیا تھا یہ سب جانتے تھے۔ ارتضیٰ خان زاویار خانزادہ کی جان تھا، اسے کانٹا بھی چبھتا تھا، تڑپتا زاویار خانزادہ تھا۔ شیر خان کی ہر سوچ غلط ثابت ہو گئی۔ عائش ملک غنی بن کر زاویار خانزادہ کے نکاح میں چلی گئی۔ اس رات شیر خان کی چیخیں اس کے کمرے میں گونجتی رہیں، وہ زمین پر بیٹھے ہذیانی چیخیں مارتا رہا۔ زاویار خانزادہ اس سے پھر سے جیت گیا تھا، مگر اس بار تو اس نے زاویار خانزادہ سے مقابلہ بازی کرنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ پھر بھی وہ کیسے ہار گیا؟ کیسے؟ وہ اپنے گالوں پر تھپڑ مارتے اپنے بال نوچتا چیخیں مارتا رہا۔ وہ اگر یوں روتا نہ تو اس کا دل پھٹ جاتا، عائش ملک شاویر ملک کی ہو جاتی۔ وہ شاید اتنا نہ تڑپتا جتنا وہ اسے زاویار خانزادہ کا ہوتا سوچ کر تڑپ رہا تھا۔ وہ مر گیا تھا۔ اس بار زاویار خانزادہ سے ایسی جلن رقابت ہوتی تھی، اسے ایسے اپنے وجود میں شعلے دہکتے محسوس ہوئے، آج تک ایسا محسوس نہیں ہوا تھا۔ جلن، حسد و رقابت کیسا جذبہ ہے، یہ اسے اب احساس ہوا تھا۔ یہ جلن، حسد اور رقابت اسے اندر سے مار چکی تھی۔ وہ ہفتوں اپنے کوٹیج میں بند رہا، وہ پانی کی طرح حرام مشروب کو اپنے حلق میں اتارتا رہا۔ عائش ملک اس کے لیے ایسا زخم بن چکی تھی جو ہیل ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ شراب پیتے زاویار خانزادہ کو ابدی نیند سلانے کی پلاننگ کرتا رہا۔ اس سب میں اسے اپنا غم، اپنا لاس، اپنا زخموں کی فکر تھی۔ شب و روز حسد و جلن رقابت میں تڑپتے ہوئے وہ اپنے زخموں کا حساب کرنے میں گزرنے لگے۔ اسے اپنے غم مناتے ہوئے 2 مہینے گزر گئے۔ شیر خان کے لیے اس کا غم یہ تھا، جس لڑکی کو اس نے چاہا وہ زاویار خانزادہ کی دست رس میں چلی گئی، وہ اس سے جیت گیا۔ شب و روز کاش کی گردان گزرتے لگے، کاش زاویار خانزادہ ہار بازی جیت جاتا، مگر عائش کو اس سے نہ جیت پاتا، ہر مقام پر اسے ہرا دیتا مگر یہاں نہ شکست دیتا۔ 2 مہینوں بعد ایک دن گل جانہ روتے ہوئے عبداللہ خان سے ناراض ہوتے چلی آئی۔ وہ اپنی بہن گل جانہ کو اچھی طرح جانتا تھا، غلطی کس کی ہو سکتی تھی وہ جانتا تھا، وہ خاموش رہا۔ عبداللہ خان اس سے 15 سال بڑا تھا، وہ چاہ کر بھی اس کے مقابل نہیں آ سکتا تھا۔ گل جانہ کی زبان اپنی نہ تھی، پھر وہ ماں نہیں بن سکتی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا عبداللہ خان ضد میں آ کر دوسری شادی کر لے، مگر گل جانہ کے گال پر تھپڑ کا نشان دیکھتے شیر خان کے قدم بری طرح لڑکھڑائے تھے۔ کسی عورت پر ہاتھ اٹھانے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ اس کی سوچ تھی کہ جب مرد عورت سے فزیکلی طاقتور ہوتا ہے، وہ عورت پر ہاتھ کیوں اٹھائے گا جبکہ وہ اس سے طاقتور ہے؟ ایک طاقتور کمزور انسان پر ہاتھ کیوں اٹھاتا ہے؟ اسے تو اپنے جیسے لوگوں سے بڑھنے کا مزہ آتا ہے، جیسے زاویار خانزادہ۔ اپنے سے کمزور انسان کی طرف وہ دیکھتا بھی نہیں تھا۔ اس رات وہ اس بات کا غم مناتا رہا کہ عبداللہ نے گل جانہ کو تھپڑ کیوں مارا۔ گل جانہ تو کم عقل ہے، عبداللہ خان اس کی کم عقلی کا فائدہ اٹھاتے بھی تو اسے ٹریٹ کر سکتا تھا۔ گل جانہ کو صرف عبداللہ خان کی توجہ چاہیے ہوتی تھی۔ وہی ہوا، کم عقل پاگل سی گل جانہ اسی رات واپس چلی گئی تھی، یہ کہہ کر وہ ادھر رہے گی تو وہ دوسری عورت لے آئے گا۔ شیر خان کمزور نہیں تھا، وہ تھپڑ مارنے پر عبداللہ خان کے مقابل آ سکتا تھا، مگر گل جانہ کمزور تھی۔
ایک بار وہ بولا تھا گلجانہ نے اسے ہی تھپڑ مار دیا تھا، بعد میں اس سے معافی مانگتے بری طرح روئی تھی۔ عبداللہ خان اس کی کمزوری تھی، وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ تب یہی سوچتا رہا، ہر انسان اپنے ساتھ ہوئے ظلموں کا قصوروار ہوتا ہے، وہ اپنے لیے آواز اٹھانا ہی نہیں چاہتا۔ وہ اس رات بھی عجب سے محاسبے کرتے یکدم بڑبڑایا تھا، اس کا وجود پسینے سے تر ہوا، کمزور۔ وہ اس ایک لفظ پر الجھ گیا، زاویار اور عائش ملک میں کون طاقتور تھا، کون کمزور؟ اسے سوچنے کی ضرورت نہ تھی۔ زاویار جیسا انسان اپنے سے کمزور انسان کا کیا حال کرتا ہے وہ جانتا تھا۔ گلجانہ کے گال پر تھپڑ کا نشان شیر خان کے دل پر گاؤ کی طرح لگا، وہ دل پر لگے گاؤ جن پر صرف عائش ملک کا نام تھا۔ کیا عائش ملک کے وجود پر بھی ان تھپڑوں کے نشان ہوں گے؟ کیا عائش ملک کی سسکیاں بھی پہاڑوں سے ٹکرا کر واپس پلٹتی ہوں گی؟ ہاں، ہاں۔ جو جواب اسے اپنے سوالوں کے بدلے میں ملے، ان جوابات نے شیر خان کو 2 مہینوں بعد حقیقت کی دنیا میں لا پٹکا تھا، جہاں اس کے غم سے بھی بڑا عائش ملک کا غم تھا۔ وادی میں آئی ہوئی عورت کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے وہ جانتا تھا۔ وہ مزید سرچ کرنے لگا۔ وہ جتنا سرچ کرتا اس کا دل خون کے آنسو روتا۔ جنہوں نے یہ بے رحم رسم بنائی، ان بے رحم انسانوں سے رحم کی امید کیا کی جا سکتی تھی؟ سزا کیسی بھی ہو، خون بہا میں آئی ہوئی عورت کو بھگتنی ہی پڑتی۔ اس عورت کے حالات سے بدلتے بھی تو تب تک وہ عورت بنجر ہو جاتی۔ اس نے بہت عرصہ پہلے ایک صوفیانہ کلام سنا تھا، اسے خون بہا میں آئی ہوئی ہر عورت اسی کلام کی تفسیر لگنے لگی۔ جانے کیوں عائش ملک کا اس کلام پر گہرا رنگ لگا۔ دکھاں دی روٹی، سولاں دا سالن، آہیں دا بالن بال نی، ماہے نی میں کواں آکھاں، ماہے نی میں کنوں آکھاں، درد وچھوڑے دا حال نی۔ شیر خان کی آنکھیں پھر سے برسنے لگی تھی، مگر اس بار اپنے غم میں نہیں، عائش ملک کے غم پر۔ وہ ساری رات پھر سے روتا رہا۔ ایک بار پھر سے اس نے عائش ملک کے بارے میں سرچ کرنا شروع کر دیا۔ اسے پتہ چلا عائش ملک کا کوئی بھی رشتہ پلٹ کر اس کی طرف نہیں گیا تھا۔ شاہویر ملک بھی نہیں آیا تھا۔ شاہویر ملک اس وقت سیاچن پر اپنے ملک کی حفاظت کر رہا تھا۔ وہ وطن کی برفانی سرحدوں پر کھڑا ایک سپاہی تھا۔ وہ اپنی محبت کو سیاچن کی سرد ہواؤں میں دفن کر چکا تھا۔ مگر سبرینا ملک عائش ملک کے پیچھے کیوں نہ گئی؟ اتنی طاقتور عورت وہ سبرینا ملک کے بارے میں وہ بہت معلومات حاصل کر چکا تھا، مگر اس کا پرسنل کانٹیکٹ نمبر نہ حاصل کر سکا تھا۔ وہ سوڈان بھی گیا، مگر سبرینا ملک کے گرد اس کی سیکیورٹی نے اسے سبرینا ملک سے ملنے نہیں دیا۔ اس کے پاس اتنے اثر و رسوخ نہ تھی، نہ اس کے پاس پیسہ تھا۔ وہ جتنا کر سکتا تھا اس نے اس سے بڑھ کر کیا۔ مصطفیٰ ملک اذان ملک کو لے کر امریکہ میں تھا۔ اذان ملک سے بھی وہ بات کر چکا تھا۔ اذان تو ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، مصطفیٰ ملک ایک کمزور باپ۔ شیر خان ہر ممکن کوشش کرنے لگا عائش ملک کو زاویار خانزادہ کے چنگل سے آزاد کرنے کے لیے۔ وہ یہ کوشش خود کے لیے نہیں بلکہ عائش ملک کے لیے کر رہا تھا۔ وہ ان قبائلی رسم و رواج میں بھی جکڑا ہوا تھا۔ عائش ملک زاویار خانزادہ جیسے پاورفل انسان کے نکاح میں تھی، وہ اپنی پوری طاقت بھی لگا لیتا، وہ عائش کو زاویار خانزادہ کے دسترس سے کیسے آزاد کرواتا۔ وہ اب اس کی محبت نہیں، زاویار خانزادہ کی عزت تھی۔ وہ جاننا چاہتا تھا عائش ملک ان 4 مہینوں بعد زاویار کی دسترس میں کس حالت میں ہے۔ کیا وہ مغرور ظالم جاور زاویار سردار اس سنہرے بالوں والی عورت کو پا کر بامراد ٹھہرا یا بے مراد؟ ہاں، وہ بے مراد بد نصیب ہی ہوتا اگر عائش ملک اس کی ہو کر بھی اس کی نہ ہوتی۔ 4 مہینے بعد عائش ملک اس کے سامنے تھی، مگر وہ کہیں سے بھی وہ عائش ملک نہیں تھی جو وہ کبھی تھی۔ وہ تو بڑی سی چادر میں لپٹی، نگاہیں جھکائے ڈری سہمی کھڑی تھی۔ بات اس بڑی چادر کی نہ تھی، وہ تو اس میں لپٹی پہلے سے زیادہ معتبر ہو گئی تھی۔ بات اس ڈر کی تھی جو ان نیلی آنکھوں میں ٹھہر گیا تھا۔ عائش ملک کی نیلی آنکھوں میں ڈر، خوف، نمی تھی۔ زاویار خانزادہ کی سیاہ مقناطیسی آنکھوں میں حق ملکیت کا غرور تھا۔ وہ لڑکی صرف زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں حق ملکیت کی طرح براجمان تھی، جیسے وہ ہی اس عورت کا کرتا دھرتا، اور وہ تھا بھی، وہ اسی کی تھی۔ کوئی بھی تو اس کا اپنا پلٹ کر اس کے پیچھے نہ آیا تھا۔ اب اسے یہ دیکھنا تھا وہ صرف زاویار کی حق ملکیت تھی یا پھر زاویار خانزادہ اس کے علاوہ بھی اسے کوئی درجہ دیتا تھا۔ وہ پھر برآمدے میں کھڑے زاویار اور عائش کی گفتگو اس کی سماعتوں میں پڑی۔ آپ کو مجھے اپنے ساتھ نہیں لانا چاہیے تھا، اس کی بیکی آواز سنائی دی تھی۔ خون بہا ونی یہی پہچان تو ہے میری۔ آپ ہی مجھے عائش ملک مت کہا کریں، بلکہ خونی عورت پکارا کریں، کیونکہ ارتضیٰ خان کا قتل میں نے ہی تو کیا ہے۔ وہ زاویار خانزادہ سے شکوہ کرتے زاروں قطار رو رہی تھی۔ وہ عائش ملک جس کی آواز اتنے بڑے مجمع میں کھڑے زاویار خانزادہ کو گالیاں دیتے نہ کانپی تھی، آج اس کی آواز لرز رہی تھی۔
بکواس بند کرو اپنی، ورنہ یہاں ہی تمہارے گال سرخ کر دوں گا۔ پھر تمہیں اپنی پہچان بتانے کے لیے کچھ نہیں کہنا پڑے گا، تمہارے گالوں پر تمہاری پہچان چھپی ہوگی۔ وہ اس پر غرا رہا تھا۔ وہ مزید رونے لگی تھی۔ آنسو صاف کرو عائش ملک، ورنہ قسم کھاتا ہوں جو ہاتھ میرے کمرے میں اٹھتا ہے وہ یہاں اٹھ جائے گا۔ شیر خان یہ جملے سنتے الٹے قدموں پلٹ گیا۔ عائش ملک کی اہمیت زاویار خانزادہ کی زندگی میں اسے پتہ چل چکی تھی۔ وہ صرف زاویار کا بدلہ تھی جس سے وہ اپنا بستر گرم کر کے سکون حاصل کرتا تھا۔ وہ عائش کے لیے جو کر سکتا تھا اسے کرنا تھا۔ وہ اپنے ارادوں میں مزید اٹل ہوا۔ یہ ہے وہ لڑکی، سردار زاویار کی ونی۔ سنا ہے بائی کے قتل کا بدلہ ونی آئی ہے۔ بیچاری، قسمت پھیر دی سردار نے۔ عائش ملک کے لیے یہ لفظ سننا اس کے لیے اذیت ناک تھا۔ عائش میری بیوی ہے، میری بیوی، میری عزت۔ عائش سردار زاویار خانزادہ کی عورت ہے۔ مزید سوال عائش کی ذات پر نہیں ہوں گے۔ زاویار کی گونجتی ہوئی آواز نے سب کو خاموش کر دیا تھا، مگر اس کے اندر چیختے سوالات اب بھی کرلا رہے تھے۔ مسئلہ الفاظ کا نہیں، عمل کا تھا۔ جو لفظ زنان خانے میں غیرت کی چادر بنے وہ باہر برآمدے میں بولے گے رویوں کے زخموں پر مرہم نہیں رکھ سکتے تھے۔ مہندی کی رات اس نے عائش ملک کو وہ روکا تھمایا۔ عائش ملک اس کی سوچ سے زیادہ زاویار خانزادہ سے خوف کھاتی تھی۔ وہ زاویار کی آواز پر جس طرح کانپنے لگی تھی، اسے عائش ملک پر رحم آیا تھا، بے حد رحم آیا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی عشق کرنے کے قابل تھی، مگر آج صرف رحم کھانے کے قابل لگ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ اس لڑکی کو لے کر بہت پوزیسو تھا، ضرورت سے زیادہ تھا۔ وہ اس سردار کی آنکھوں میں عائش ملک کے لیے پوزیسونیس دیکھ چکا تھا۔ وہ اس کے نکاح میں تھی۔ زاویار خانزادہ کے پوزیسو ہونے کی وجہ ایک یہ بھی تھی، وہ جن رسم و رواج سے جڑے تھے وہاں ان کی عورت سب سے پہلے عزت ہی بنتی ہے، مگر وہ ان باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا۔ اس کے لیے عزت وہ تھی جو مرد عورت کی تنہائی میں بھی دے۔ اس کے دل میں یہی نوحہ دفن تھا۔ اس عزت کہہ دینے سے کوئی عورت عزت نہیں بن جاتی، اسے عزت دینا پڑتی ہے۔ خبردار، ایک لفظ نکالا بیہودہ عورت۔ تم جیسی عورت کو نکاح میں لینا میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ رات کو ڈانس کر رہی تھی، اب یہ سب دیکھو اپنے جسم کی طرف۔ اگر غلطی سے بھی تم پر کسی کی نظر پڑتی، میں ادھر ہی تمہارا سر دڑ سے الگ کر دیتا۔ زاویار خانزادہ کے لفظ اس کے دماغ پر ابھی بھی ہتھوڑوں کی مانند برس رہے تھے۔ وہ اپنی گاڑی کی رفتار تیز کر گیا تھا۔ شیر خان کی جیپ حویلی کے سامنے آ کر رکی۔ وہ جیپ سے اترتے ہوئے تیز تیز قدموں سے اندر داخل ہوا۔ وہ تیز تیز قدموں سے زنان خانے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے قدموں کا رخ گلجانہ کے کمرے کی طرف تھا۔ گلجانہ کا کمرہ زنان خانے سے تھوڑا ہٹ کر تھا، یعنی بیچوں بیچ نہیں تھا۔ بڑی سی پرانی سادہ سی حویلی تھی جس میں کمروں کی بہتات تھی۔ گلجانہ کا کمرہ پیچھے لون کی طرف تھا، جہاں وہ تب ہی جاتی جب عبداللہ آتا، ورنہ وہ سارا دن اپنی ساس کے کمرے میں رہتی۔ آج کل تو ویسے بھی وہ اپنے کمرے میں کم دوسروں کے کمروں میں زیادہ پائی جاتی تھی۔ عبداللہ خان آج کل مردانے میں ہی ہوتا تھا۔ یہاں یہ بات عجیب تھی، اتنے مہمانوں میں مرد اپنے کمروں کا رخ کر جائیں۔ عبداللہ خان حویلی کے سارے مرد مردان خانے میں، باقی مہمان مردوں کے ساتھ دن رات ہوتے تھے۔ شرم و حیا، رشتوں کا تقدس بہت زیادہ تھا۔ جان محمد کا گھرانہ جتنا زیادہ مذہبی تھا اتنا ہی قدامت پسند تھا۔ وہ گلجانہ کے کمرے میں داخل ہوتے اس کے کمرے کی الماری کی طرف بڑھا۔ عائش ریڈ میکسی میں دلہن کی طرح سجی اپنے کمرے کے باہر کھڑے شیر خان کو زنان خانے کی طرف بڑھتے دیکھ چکی تھی، یعنی اس نے اپنا کہا سچ کر دکھایا تھا۔ زاویار خانزادہ اس وقت شراب کے نشے میں کوٹیج میں تھا۔ وہ آج رات چاہ کر بھی نہیں آ سکتا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتے اپنی بھیگی ہتھیلی کو دبوچنے لگی، پھر وہ تیزی سے گلجانہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو شیر خان اسے دیکھتے اسی لمحے اپنی نگاہیں جھکا گیا تھا۔ وہ اس کے حسن کی تاب ایک لمحے کے لیے نہ لا سکتا تھا۔ بات حسن کی بھی نہ تھی، بات اس عشق، اس عزت کی تھی جو وہ سامنے کھڑی لڑکی سے کرتا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ کیا چاہیے مجھ سے تمہیں؟ ثابت کیا تم نے، تم زاویار خانزادہ کے ہی بھائی ہو۔ وہ شیر خان کی طرف بڑھتے اس کی چادر کو مٹھیوں میں دبوچتے غرائی تھی۔ شیر خان کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ وہ اس کی نیلی شعلہ بار آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا۔ تم مجھے جانتے نہیں، میں عائش ملک ہوں۔ مجھے صرف ایک ہی بات کا خوف ہے، وہ ہے ظالم زاویار خانزادہ۔ مگر میں عائش ملک تم جیسے مردوں کا منہ نوچ سکتی ہوں جو مجھے کمزور سمجھتے ہیں۔ وہ اس کی مردانہ شال مٹھیوں میں تھامے دبی آواز میں چیخ رہی تھی۔ شیر خان خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ اپنا غبار، اپنا غصہ نکالے۔ کل زاویار خانزادہ کے سامنے عائش ملک کے لفظوں اور آنسوؤں میں وہ بے بسی دیکھ چکا تھا۔ آج وہ پہلے والی عائش ملک کی طرح اس کے سامنے تن کر کھڑی تھی۔ کیا لکھا تھا تم نے اس پیج پر کہ میں تم سے ملوں؟ تم شاہویر کے متعلق سب جانتے ہو کہ وہ میرا فیانسی تھا۔
تم زاویار خانزادہ کو شاویر کے متعلق سب بتا دو گے؟ اس کا گریبان جکڑے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ضبط سے کہہ رہی تھی۔ تم جیسے مردوں کو میں اچھی طرح جانتی ہوں شیر خان، کیا چاہیے مجھ سے؟ میرا جسم؟ اس نے اس کی شال اتنی زور سے کھینچی تھی کہ اس کی کھچ سے شیر خان کی گردن سرخ ہوئی، وہ چہرہ اس کے لفظوں سے سرخ ہو چکا تھا۔ تم ایک ذلیل بغیرت مرد ہو، اگر زاویار کو تمہاری اس حرکت کا پتہ چلا وہ تمہیں کتے کی موت دیتا شیر خان، کتے کی موت، وہ زہر خند لہجے میں دبی آواز میں چیخی۔ ایسا کچھ نہیں ہے عائش، شیر خان نے سرخ چہرے کے ساتھ ضبط سے دھیمے لہجے میں کہا۔ عائش نہیں بابی بولو، میں زاویار خانزادہ کی عورت ہوں، اس کی بیوی۔ اس کی شال مزید سختی سے کھینچتے اب ہذیانی ہوتی چیخی۔ میری بات سنیں عائش، وہ رکا تھا، جو وہ چاہتی تھی وہ نہیں کہہ سکتا تھا۔ عائش بی بی میری بات سنیں، اس نے لب بنچے تحمل سے کہا۔ اس کی گرفت سے وہ اپنی شال اس نے چھڑوانے کی صحیح نہیں کی تھی، وہ اسے چاہ کر بھی چھو نہیں سکتا تھا۔ کیا بات سنوں تمہاری؟ میں نے تو سنا تھا تم لوگ اپنی قبائلی رسم و رواج سے جڑے ہو، عورت کی رکھوالی اس کی عزت کرنا جانتے ہو۔ تم کیا کر رہے ہو؟ اپنی ہی کزن کی بیوی پر نظر رکھے ہوئے ہو، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے چٹختے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ضبط سے بولا۔ شیر خان کی مٹھیاں بنج گئی تھی۔ ایسا ہی ہے شیر خان، تم غلیظ انسان ہو، تمہیں لگا میں ڈر جاؤں گی تو مجھے بلیک میل کرو گے، میں تمہارے نیچے بچ جاؤں گی، اس کی شال کو بری طرح جھٹکا دیتے چیخی۔ شیر خان کی آنکھوں میں خون اتر رہا تھا۔ زاویار خانزادہ میرے اور شاویر ملک کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، میں جانتی ہوں اسے جس دن پتہ چلا وہ مجھے بہت بری سزا دے گا، شاید میری کھال ادھیڑ ڈالے، مگر میں اس کی سزا سہن کر لوں گی، اس کی گولی کھا لوں گی، مگر تم جیسے کتے ذلیل مردود گدھ کی حوث کا نشانہ نہیں بنوں گی۔ کیوں مارے گا وہ آپ کو گولی؟ کیوں سزا دے گا وہ زاویار خانزادہ؟ شاویر کے ساتھ جو بھی تعلق تھا وہ آپ کا زاویار خانزادہ کے نکاح میں آنے سے پہلے تھا، وہ پھر کیوں آپ کو گولی مارے گا؟ شیر خان اس کی بھیگی شرربار آنکھوں میں دیکھتے سوال کرتے غرایا۔ عائش اس سوال پر ساکت سی ہوتی مجسم نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ آپ ونی میں ضرور ہیں مگر زاویار خانزادہ کا کھلونا نہیں ہیں، پہچانے خود کو عائش ملک، آپ ہیں کون؟ شیر خان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ضبط سے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ عائش نے الجھن بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے کہا۔ مقابل کی نگاہیں حوث بھری نہیں تھی، اس نے تو اسے چھوا بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ اپنی شال اس کی گرفت سے آزاد کرنے کے لیے بھی اسے چھوا نہیں تھا۔ عائش اس کی شال کو چھوڑتے اس سے کئی قدم پیچھے ہوئی، وہ اسے دیکھتے پھر سے نگاہیں جھکا گیا تھا۔ کمرے میں گمبھیر خاموشی چھائی تھی۔ عائش ملک دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے شیر خان کو دیکھ رہی تھی، جو اس کے سامنے کھڑا لب بنچے اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے چکر لگا رہا تھا۔ عائش، آپ یہ نہیں ہیں جو آپ خود کو بنا چکی ہیں، آپ وہی عائش ملک ہیں جو ظلم کے خلاف کھڑا ہونا جانتی ہیں۔ آپ جیسی لڑکی بے بسی سے ونی میں چلی آئی، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ آپ اپنے بھائی کو بچانے کے لیے بہت سی لڑکیوں کو اس ظالمانہ رسم میں دھکیل چکی ہیں، آپ کو اس رسم کے خلاف کھڑے ہو کر سب کے لیے مثال بننا چاہیے تھا، مگر آپ نے کیا کیا؟ وہ رکتے ہوئے اس کی سرخ میکسی میں ملبوس بے تحاشا خوبصورت وجود کو دیکھتے سوال کرنے لگا۔ مردوں کے معاشرے میں مجھ سے سوال کرنے کے بجائے خود سے پوچھو، آج بھی یہ رسم کیوں زندہ ہے، جو مجھ جیسی لڑکی کو بھی مجبوراً اس رسم کی بھیڑ چڑھنا پڑا؟ عائش نے الٹا سوال کیا تھا۔ یہ رسم ختم ہو چکی ہے عائش ملک، مگر آپ نے اسے زندہ کیا، آپ نے یہ سب خود کیا، خود اپنے لیے یہ گڑھا چنا کیوں؟ آخر کیوں؟ کیوں آپ نے خود کو نہیں چنا؟ کیوں؟ عائش نے اس کے سوال پر اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھا۔ سامنے کھڑا مرد انجان نہیں تھا، وہ اس کے ماضی حال ہر پل سے واقف تھا۔ پتہ نہیں، وہ آہستگی سے کہتے رو پڑی تھی۔ شیر خان نے سرخ نگاہوں سے اسے ضبط سے روتے ہوئے دیکھا۔ آپ اچھی نہیں لگتی یوں بے بسی سے روتے ہوئے عائش ملک، آپ کو خود کو چننا چاہیے تھا، جو لوگ خود کی ذات کو نہیں چنتے ان کی حالت آپ جیسی ہوتی ہے، ہارے ہوئے جواری کی طرح۔ وہ اسے دیکھتے تلخی سے مسکرایا۔ میرے پاس آپشن نہیں تھا، وہ اذان ملک کو مار دیتا۔ تم نے نہیں دیکھا، تمہیں نہیں پتا وہ کتنا ظالم ہے، اس نے اذان ملک کو چابک سے مارا تھا۔ اذان کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں اس نے اسے زخم نہ دیا ہو۔ اذان پانی مانگ رہا تھا مگر اس ظالم انسان اور اس کے چیلے التمش خان نے اسے پانی نہیں دیا۔ میں نے اپنے دامن کو بارش کے پانی سے گیلا کرتے اپنے بھائی کے منہ میں پانی ڈالنے کی کوشش کی، نہیں کر سکی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ رکتے ہوئے گہرے سانس لیتے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس ظالم کے شکنجے میں جانا آسان نہ تھا، اس کے خوف سے تو میرا پور پور لرز رہا تھا، مگر اذان ملک کو یوں مرتا نہ دیکھ سکی۔ وہ دروازے میں سماتی روتی جا رہی تھی۔ مم میں خود کو چننا چاہتی تھی، میں نے شاویر سے رابطہ کیا، موم سے رابطہ کیا، مگر نہ کر سکی۔ آخر کار ایک بہن اپنے بھائی کی زندگی کے لیے ہار گئی۔
وہ ٹوٹے لفظوں سے بولتے اپنا گلا جکڑے ہوئے تھی، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ کیا فائدہ ہوا آپ کی قربانی کا؟ آپ آج پچھتاووں کا شکار لگ رہی ہیں عائش ملک۔ اگر قربانی دے دی تھی تو پھر ہمت بھی لاتی یہ سب سہن کرنے کی۔ آپ جیسی لڑکی بات بات پر روتے ہوئے خود کو کمزور ظاہر کرتے اچھی نہیں لگتی۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتے نم سا مسکرایا۔ اس نے مجھے پہلی رات کو کہا تھا کہ تمہیں پتہ چلے گا کہ تم نے گھاٹے کا سودا کیا۔ تمہارا بھائی ایک بار مرتا مگر تم اب ہر روز مرو گی، اور اس نے یہ ثابت کیا مجھے ہر روز پل پل مار کر۔ وہ آنکھیں موندے کرب زدہ لہجے میں بول رہی تھی، مجھے سمجھ آ گیا ہے میں مدر ٹریسا نہیں ہوں۔ مجھے سمجھ آ گیا ہے اذان ملک کو اس رات ڈیرے پر مر جانا چاہیے تھا۔ مجھے سمجھ آ گیا ہے اذان ملک کو اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے تھی۔ وہ مدھم لہجے میں بولتے خود پر استہزائیہ مسکرائی تھی۔ تمہیں لگ رہا ہوگا میں خود غرض ہوں؟ عائش نے اپنی نم آنکھیں کھولتے تلخی سے سوال کیا۔ نہیں، مجھے آپ خود غرض نہیں لگ رہی۔ درد جس کو ہوتا ہے وہ بلبلاتا بھی وہی ہے، چیختا بھی وہی ہے۔ جب قرآن میں رب کہتا ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وہ آہستگی سے قرآن پاک کی آیت دہرا رہا تھا۔ عائش اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ سچ میں اس کا رب وہ جانتا تھا جو وہ کبھی نہیں جان سکتے تھے۔ آپ نے جن کے لیے قربانی دی انہیں احساس بھی نہیں۔ میری اذان ملک مصطفیٰ ملک سے بات ہوئی ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا کہا پاپا نے؟ کیا کہا اذان نے؟ پاپا نے کہا تھا وہ کچھ بھی کر کے مجھے یہاں سے لے جائیں گے۔ وہ اس کی بات پر جلدی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ مصطفیٰ ملک نے بہت کوشش کی ہے، اسلام آباد، لاہور، ہر جگہ، یہاں کے افسران سے لے کر پنجاب کے اعلیٰ حکام تک بات پہنچائی ہے، مگر بات نہیں بنی۔ قانون بھی وہاں خاموش ہو جاتا ہے جہاں رسم و رواج بارود اٹھائے بیٹھے ہوں۔ کوئی بھی صوبے کا افسر دوسرے صوبے میں مداخلت نہیں کر سکتا، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں ہر قدم پر سرنگیں بچھی ہوں اور ہر گھر میں ایک جرگہ بیٹھا ہو۔ عائش کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ اور سب سے بڑی بات، آپ خود زاویار خانزادہ کے نکاح میں آئی ہیں، کون سا مقدمہ بنے گا اس پر؟ اس کا بھائی قتل ہوا ہے، آپ ونی میں آئی ہیں، یہاں یہ قانون سے بھی بڑا فیصلہ مانا جاتا ہے۔ کوئی کیس نہیں بن سکتا، کوئی عدالت آپ کو انصاف نہیں دے سکتی۔ وہ رکا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی کی نیلی آنکھوں کی امید بجھتے دیکھ کر وہ اذیت کے دہانے پر جا کھڑا ہوا تھا۔ اس نے خود کو بولنے کے لیے مجبور کیا، آواز اب حراج زدہ تھی۔ جہاں کے رسم و رواج قانون سے کہیں زیادہ مضبوط تھے، جہاں زاویار خانزادہ جیسے لوگ بارود کی سرنگوں میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں کوئی خودکشی کرنے کے لیے کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ اور یہ مت بھولیں یہ زاویار خانزادہ کا علاقہ ہے، جہاں بندوق سے پہلے خون بولتا ہے، وہاں جانا خود کو موت کے حوالے کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ وہ بلا آخر اسے تلخ سچ بتاتے خاموش ہو گیا تھا۔ یہ سب بتانے کے لیے مجھے بلایا تھا، ایک امید کے سہارے میں جی رہی تھی، میری امید توڑنے کے لیے بلایا، جو تم کچھ نہیں کر سکتے مجھے کیوں بلایا؟ عائش ملک خزیانے ہوتی اس کی آنکھوں میں دیکھتے چیخی، آپ کو احساس دلانے کے لیے کہ آپ ظلم سہ کر خود کے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں۔ بکواس بند کرو اپنی۔ عائش اس کی شال اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑے ہو رہی۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے شوق ہے میں ظلم کی تفسیر بنی رہوں، یہ آنسو بہوں؟ اس کی شال مٹھیوں میں جکڑے اس کی آنکھوں میں دیکھتے زہر خند لہجے میں بیگا سا مسکرائی۔ اس کے گالوں پر آنسو لڑیوں کی صورت میں بہہ رہے تھے۔ تم میری جگہ پر نہیں کھڑے، تمہیں پتہ ہی نہیں میں کیا سہ رہی ہوں۔ میں آنسو نہیں بہاؤں گی تو تڑپ کر مر جاؤں گی۔ اس سرد بھیگے لہجے میں ہنسی، شال پر کپکپاتی مٹھیوں کا دباؤ بڑھا۔ گلرانہ نے کہا تھا جب بول کر زیادہ مار کھانی ہے تو چپ رہ کر کم مار کھا لی جائے۔ تمہیں لگتا ہے میں خود کے لیے آواز اٹھاؤں گی تو وہ مجھے کچھ نہیں کہے گا؟ اس کی آواز میں زہر گل چکا تھا، نیلی سمندری آنکھوں میں شکست کا ساگر تھا۔ اگر میں کچھ کہوں گی تو میرے لفظوں کا وزن میرے وجود پر اتنا بھاری پڑے گا کہ وہ صرف تھپڑ نہیں مارے گا، میرا گلا دبا دے گا۔ میرے مقام کی اوقات صرف یہی ہے، ونی۔ وہ دانتوں تلے ہونٹ دبا کر گہری سانس کھینچ کر زخم خوردہ لہجے میں بول رہی تھی، نہیں ہے یہ مقام۔ شیر خان اس کی نیلی آنکھوں میں بمشکل دیکھتے اٹل لہجے میں بولتے سر نفی میں ہلا گیا، اچھا کیا ہے پھر میرا مقام، بتاؤ؟ اور مجھے تمہاری نگاہوں میں اپنی حیثیت نہیں جاننی، مجھے اس کی نظروں میں اپنا مقام چاہیے جو مجھے ہر روز رونتا ہے۔ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہچکی لے گئی، بلکہ نہیں، مجھے اس ظالم انسان کی قید سے رہائی چاہیے، دلوا سکتے ہو رہائی تو بتاؤ؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے مضبوطی سے سوال کر گئی تھی۔ شیر خان نے اسے دیکھتے مضبوطی سے سر ہلایا، وہ لب بینچے اس کی شال مٹھیوں میں جکڑے ہوئے تھی۔ اسی لمحے کمرے کے دروازے پر باری بوٹ کی ضرب پڑی تھی، کمرے کے دونوں باری پٹ جھولتے ہوئے کھل گئے۔ عائش بری طرح سہمی تھی۔ التمش خانزادہ اپنے مضبوط نیلی آنکھوں سے ابھرے ہاتھ دونوں دروازوں پر جمائے کھڑا تھا۔ عائش نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے شیر خان کو ایک نگاہ دیکھتے پلٹتے ہوئے التمش کو دیکھا۔
جو شیر خان کی شال مٹھیوں میں ابھی بھی جکڑے گردن موڑے التمش خانزادہ کو خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتے کانپ رہی تھی۔ التمش خانزادہ کمرے کے دروازوں کو بند کرتے، اندر سے لوک لگاتے، اپنے پسٹل کی ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھاتے۔ عائش کی طرف باریک بوٹوں کی دمک سے بڑھا۔ اسے شیر خان کے قریب کھڑے دیکھتے وہ بارود بنا تھا۔ عائش کے ہاتھ شیر خان کی شال سے چھڑواتے اسے بازو سے جکڑے، اسے بے دردی سے بیڈ پر پٹک گیا تھا۔ عائش اوندے منہ بیڈ پر جا گری تھی۔ عائش نے سیدھے ہوتے خوفزدہ نگاہوں سے التمش خانزادہ کو دیکھا، جو شیر خان کی پیشانی پر پسٹل رکھ کر کھڑا تھا۔ التمش! عائش نے اسے کپکپاتے لبوں سے پکارا۔ بکواس بند کریں اپنی، آپ صرف خان کی ہیں، صرف خان کی۔ وہ عائش کی طرف خون اتری آنکھوں سے دیکھتے خون آشام درندے کی مانند غرایا۔